بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے دعا۔ دعا کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ مومن کا ہتھیار ہے، یعنی اگر مومن کے پاس دعا ہوگی تو مومن اپنے حق کے لیے لڑ بھی سکتا ہے، اپنی حفاظت بھی کر سکتا ہے۔ یہ اس کا ساتھی ہے، اس سے انسان خود کو سلامت رکھ سکتا ہے۔ انسان کو عقل دی گئی ہے، شعور دیا گیا ہے، دماغ استعمال کر کے انسان ترقیاں کرتا ہے، اپنے امور سر انجام دیتا ہے، اپنے انتظامات مکمل کرتا ہے، چیزوں کو، معاملات کو، فیصلوں کو سمجھتا ہے، پہچانتا ہے، اپنی سمجھ بوجھ سے کام لے سکتا ہے، لیکن پھر بھی اسے دعا کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ کیونکہ انسان کے فیصلے وہ اتنے بلند اور اس قابل نہیں ہوتے کہ ہر چیز کو طے کر سکیں، ہر ایک معاملے میں تصرف کر سکیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے انسان کو دعا کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور انسان کے فیصلے، اس کی سمجھ بوجھ وہ ایسی ہے کہ جب انسان پرندے کے جیسا ہو، یعنی پرندہ اگر جال میں یا قفس میں ہو، پنجرے میں ہو، تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ اسے اس جال کی حدود میں رہنا تو آتا ہے، پنجرے میں، اپنے اس قفس میں تو وہ رہ سکتا ہے، وہاں جس طرح وہ سانس لے سکتا ہے، جتنے قدم وہ پرندہ چل سکتا ہے وہ الگ بات ہے، کتنے پر پھیلا سکتا ہے، اس کی بے چینی کو محسوس کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو اس پنجرے سے باہر نہیں نکال سکتا۔ انسان ایسا ہی ہے۔ انسان جب خود کو پریشانیوں اور مصیبتوں میں، دنیا کے عالم میں دیکھتا ہے، اس کے لیے کوئی بندوبست نہیں ہوتا، تو وہ اس بے چینی کو محسوس کر رہا ہوتا ہے، تکلیف کو جھیل رہا ہوتا ہے، لیکن اسی کی حدود میں جی رہا ہوتا ہے۔ کون ہو جو اسے قفس سے باہر نکالے؟ انسان کس سمجھ بوجھ سے کام لے، کس طرح دماغ کو استعمال کر کے خود کو پنجرے سے باہر نکال لے، جال سے آزاد کروا دے، زندگی کے حالات کے، واقعات کے، وسائل کے جال سے، اس قید سے کیسے خود کو رہا کروائے؟ اس کے لیے انسان کو دعا کی ضرورت پڑتی ہے۔ یعنی پرندہ اگر قفس میں ہے تو خود کو وہ آزاد نہیں کروا سکتا، اس کا کراہنا، اس کا چلانا، اس کا وہ درد، اس کا غم، وہ اسے دعا پہ مجبور کرے گا، اس کی آہ نکلے گی تو ہی اس کے لیے کوئی سبب پیدا ہوگا۔ یعنی دعا ایک ایسی طاقت ہے کہ جو آپ کو دشمن سے بھی محفوظ رکھتی ہے اور آپ کے دشمن کا دل موم بھی کر سکتی ہے، وقتی طور پر آپ کے قاتل کو بھی ٹال سکتی ہے، آپ کی موت دعا سے ٹل سکتی ہے۔ اور دعا وہ دلیل ہے کہ جو خدائی کے کانسیپٹ کو نہیں مانتے، جو ملحد ہیں، ایتھیسٹ ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ کوئی خدا، کوئی اللہ، کوئی گاڈ ہوتا ہی نہیں ہے، ان کے لیے دعا دلیل ہے۔ وہ اگر یہ سوچیں کہ دعا سے صرف تسلی ملتی ہے تو ایسا ہرگز نہیں، کیونکہ جن کی اولاد نہیں انہیں دعا سے اولاد ملتی بھی ہے، جن کے پاس رزق نہیں دعا سے رزق ملتا بھی ہے۔ وہ تعلیم میں، اپنی دنیا کی کامیابیوں میں، کئی ایک معاملات میں اپنا مقصد حاصل کرتے ہیں دعا کے ذریعے، اور ماں سوائے دعا کے کوئی ذریعہ ہی نہیں ہوتا، ان کے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہوتا، ایسی کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ تو معلوم ہوا کہ ہر ایک کو چاہے اولاد نہ ملے، کوئی ایک ہو جسے اولاد نہ ملے تو اسے خدا اجر دے گا اس کے بدلے میں، لیکن دعا کے ذریعے سے اس کے ساتھ یہ نظام چل تو رہا ہے، نظام باقی تو ہے۔ یہاں یہ چیز انسان کو سمجھ آ گئی کہ دعا کس طرح نور ہے، اسے پہچانا جائے تو۔ اس سے اگلی مصیبت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو سوچ میں محدود کر دیتا ہے۔ یہاں کئی ایک جزیات پیدا ہوتی ہیں کہ انسان یا تو سوچ میں پڑھ کے اس سے اپنے مسائل کا حل ڈھونڈنے لگتا ہے، لیکن در حقیقت وہ قفس میں ہوتا ہے، اسے تو پنجرے سے آزاد ہونا چاہیے، اسے دعا کی ضرورت تھی۔ دوسرے وہ یہ کرتا ہے کہ تعویذ، عمل، وظیفہ، ان چیزوں کی طرف بھاگتا ہے، اور یہ دنیا ہے، دھوکے کی دنیا، یہاں دکانیں کھلی ہوتی ہیں، سب نے اپنے کاروبار چمکانے ہوتے ہیں، تو وہ اس انسان کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ اس مصیبت کے جیسے ہیں کہ جو قفس میں اس پہ آن پڑی ہو۔ ایسے میں انسان ان تعویذوں سے بھی کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ اصل مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تعویذ ہوتا ہے رزق کے لیے، لیکن رزق اس سے نہیں ملتا، کیونکہ اسے اس کے حالات نے کسی اور جگہ محدود کیا ہوتا ہے، اسے پابند کیا ہوتا ہے، اس کے حالات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ رزق کے وہاں وسائل پیدا نہیں ہو سکتے۔
سب سے پہلے اسے وہ ملک چھوڑنا ہوگا، وہ خطہ چھوڑنا ہوگا، وہ مملکت نہ صحیح وہ جگہ چھوڑنی ہوگی۔ صحرا میں بیٹھ کے انسان وظیفہ کرتا جائے کہ میرا وسیع رزق مجھے مل جائے، جبکہ اس کی طرف، اس صحرا کی طرف کوئی بشر جانا ہی نہ چاہتا ہو، تو یہ اس کا نقص ہے۔ اسی طرح سوچ میں انسان پڑھ کے اپنے آپ کو اس دلدل میں پھنسا لیتا ہے اور غرق ہو جاتا ہے اپنے نقص کی وجہ سے، اور اپنی منزل نہیں پا سکتا۔ یہی سمجھتا ہے کہ اس کی سوچ کوئی حل، ایسا نہیں ہے، اس کی سوچ محدود ہے اس کی وجہ سے۔ تو دعا اس کے لیے حل نکالتی ہے۔ آپ کی سوچ، تعویذ، وظیفہ، عمل، نماز، نفل، یہ وہ چیزیں ہیں جیسے چراغ ہوتا ہے۔ چراغ کی اندھیرے میں ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگر طوفان ہو، ہوا تیز چل رہی ہو تو چراغ کام نہیں آئے گا، اس کے لیے پہلے گھر کی ضرورت ہوگی۔ یعنی چراغ کا تعلق اندھیرے کو دور کرنے سے ہے، روشنی سے ہے۔ طوفان سے چراغ کا تعلق نہیں ہے، طوفان کا تعلق ہے آپ کے گھر سے۔ اس لیے آپ کی سوچ اور آپ کے فیصلے اور آپ کے مشورے، بعض اوقات یہ ساری چیزیں، تعویذ، وظیفہ، عمل، نفل، یہ ساری چیزیں چراغ کے مانند ہیں، چراغ کی مانند ہو جاتی ہیں، لیکن یہ چراغ کسی اور ہوا کی وجہ سے، طوفان کی وجہ سے بجھ جاتا ہے۔ تو آپ کو اس کے لیے محراب دار ڈاٹ چاہیے ہوتی ہے، فانوس کا انتظام کرنا ہوتا ہے۔ آپ کو سب سے پہلے گھر کا انتظام کرنا ہوگا، تب آپ محفوظ رہ پائیں گے اور روشنی حاصل ہوگی۔ ان چیزوں سے بچنے کے لیے یہ ذریعہ ہے۔ تو زندگی کے حالات میں، اس دنیا کی تنگی میں، بندش میں گھر کے بے چین نہیں ہونا۔ آپ کا آخری سہارا دعا ہے۔ آپ جس بھی تنگ ماحول میں رہتے ہیں، آپ کی دعا آپ کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور لائے گی۔ جن کی اولاد نہیں ہوتی، جن کے پاس رزق نہیں ہوتا، جن کے دوست نہیں ہوتے، جن کے دوست اچھے نہیں ہوتے، جو بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے، رشتہ داروں میں کوئی مسائل ہوتے ہیں، تو دعا سے سب حل ہو جاتا ہے۔ دعا وہ چیز ہے جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر سکتی ہے۔ جب بھی آپ کچھ پانا چاہیں، ترقی کی راہ پہ نکلنا چاہیں، تو آپ کو دعا کی ضرورت ہوگی۔ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو دل میں یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ ایک بامعنی اور حکمت والا شعر ہے، لیکن اس یقین تک کیسے پہنچا جائے؟ اس یقین تک پہنچا جاتا ہے معرفت سے، اور دعا معرفت کا ایک جز ہے، اسی کا ایک حصہ ہے۔ اس لیے دعا سے تمسک رکھیے، جڑے رہیے اس کے ساتھ۔ اور وہ غافل ہے، بے معرفت ہے اور عقل سے دور ہے کہ جس نے لوگوں کو دعا سے دور کر دیا ہے، یہ کہہ کر کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ مرد مومن کی، بندہ عاقل کی دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا قبول نہیں ہوتی تو ظالم کی نہیں ہوتی۔ ہاں، خدا رحیم ہے، اگر وہ توبہ کرے تو اس وقت اس کی بھی دعا سے مدد ہو سکتی ہے۔ ظالم کو کسی کی دعا نہیں لگتی، لیکن جو بندہ بے چین ہے، اسے بے چینی ملی ہی اسی لیے ہے کہ وہ دعا کرے اور اپنے لیے سہولت اور آسانی کو پائے۔ دعا ایک آزمائش، اس لیے اس گرہ کو کھولیے اور دعا کو اپنے آنگن کا خوشبودار پھول اور اپنے سینے کا تعویذ بنائیے۔ بہت شکریہ، سلامت۔